بسم اللہ والحمد للہ الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ اچھا، تو فرض کریں کہ ایک انسان برسوں محنت کر کے علم حاصل کرتا ہے، اپنے کردار کو سنوارتا ہے اور دل میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ تو بس روحانی ترقی اور نجات کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے۔ اور پھر اچانک یہ انکشاف ہو کہ جن نیکیوں پر وہ فخر کر رہا تھا وہی اسے خاموشی سے زہر دے رہی ہیں۔ بالکل، یہ کتنا لرزہ خیز خیال ہے۔ اور آج کی اس علمی نشست میں ہم بالکل اسی پوشیدہ اور انتہائی جان لیوا روحانی بیماری کی تشخیص کرنے والے ہیں۔ تاریخی اور لسانی حوالوں کی مدد سے ہم اس بیماری کا گہرا جائزہ لیں گے، جسے قبر یا تکبر کہا جاتا ہے۔ اور یہ جائزہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ بیماری انسان کو خود کو پہچاننے ہی نہیں دیتی۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں ہے کہ تکبر کیا ہے، بلکہ ہم اس پوری نفسیات کو ڈی کوڈ کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ خاموشی سے ہمارے افعال میں سرایت کر جاتا ہے، اور کیوں بسا اوقات انسان کی انتہائی عاجزی بھی دراصل اس کے تکبر ہی کی ایک نئی شکل ہوتی ہے۔ اور علم کا حقیقی فائدہ بھی تو تبھی ہے جب وہ انسان کو عاجزی سکھائے۔ اگر ہم کبر کی لغوی تعریف پر جائیں تو مادہ کاف بے را صغر یعنی چھوٹے پن کی ضد ہے، لیکن اس کی اصطلاحی گہرائی بہت مختلف ہے۔ تو پھر اگر ہم خالصتاً احادیث اور تاریخ کی روشنی میں دیکھیں تو کبر کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس حوالے سے حدیث نبوی میں ہمیں انتہائی جامع تشریح ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبر حق کو جھٹلانے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ بطر الحق و غمت الناس، یعنی اس کے دو واضح پہلو ہو گئے۔ جی بالکل، پہلا پہلو حق کو ماننے سے انکار کرنا ہے اور دوسرا لوگوں کو کمتر سمجھنا ہے۔ اب دیکھیں نا، جب ہم حق کے انکار کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی لا علمی نہیں ہے۔ انسان کو سچ پتہ ہوتا ہے۔ 100% پتا ہوتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں انسان سچائی کو پوری طرح پہچان لیتا ہے، لیکن اس کی انا یا اس کا کوئی منصب اسے وہ سچ تسلیم کرنے سے روک دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے یہ مان لیا تو میری توہین ہو جائے گی۔ یعنی مسئلہ علم کی کمی نہیں، بلکہ اس علم کو قبول کرنے میں جو رکاوٹ ہے نا، وہ انسان کی اپنی انا ہے۔ اور میرا خیال ہے یہیں سے وہ الجھن بھی پیدا ہوتی ہے جو ہم اکثر عجب یعنی خود پسندی اور کبر کے درمیان محسوس کرتے ہیں۔ بالکل، یہ بہت نازک فرق ہے۔ خود پسندی یا عجب ایک اندرونی کیفیت ہے۔ اس میں انسان اپنی ذات کے سحر میں گرفتار ہوتا ہے، وہ اپنی خوبصورتی یا ذہانت پر مگن رہتا ہے۔ تو کیا ہم اس خود پسندی کو تکبر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، کبر کے لیے ضروری ہے کہ انسان نہ صرف خود کو بڑا سمجھے بلکہ اس بڑائی کو ثابت کرنے کے لیے وہ کسی دوسرے انسان کو حقیر، کمتر یا بے وقت بھی ثابت کرے۔ کبر کا زہر کبھی انسان کی ذات تک محدود نہیں رہتا۔ اسے ایک شکار چاہیے ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اسے ہمیشہ ایک شکار کی ضرورت ہوتی ہے جس کے سامنے وہ اپنی برتری جھاڑ سکے۔ اگر ہم اس نفسیات کو ایک مثال سے سمجھیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ خود پسندی کا مطلب آئینے میں خود کو دیکھ کر اپنی خوبصورتی پر خوش ہونا ہے۔ صحیح۔ لیکن کبر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اسی آئینے کی چمک کو جان بوجھ کر کسی دوسرے کی آنکھوں پر ڈالے، تاکہ وہ انسان خیرہ ہو کر خود کو اندھا، بے بس اور حقیر محسوس کرے۔ واہ، کیا زبردست تشبیہ دی آپ نے! کبر کے لیے واقعی دوسرے کا احساس کمتری لازمی شرط ہے، اور جب انسان اس آئینے سے دوسروں کو اندھا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دراصل کائنات کے سب سے بڑے اصول کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اصول جو کہتا ہے کہ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ جی، ذرا میں واضح ہے کہ کبریا یعنی مطلق عظمت صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اس کی چادر ہے۔ جب کوئی فانی انسان تکبر کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ کے اس صفت میں شریک ہونے کی ناکام کوشش کرتا ہے، استغفر اللہ۔ اور کائنات کا خالق کسی بھی انسان کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کی عظمت کی چادر کھینچنے کی جسارت کرے۔ یہ تو واقعی بہت بڑی بغاوت ہے، اور اگر یہ کائنات کے سب سے بڑے اصول سے بغاوت ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی جڑیں انسانی تاریخ کے بالکل آغاز سے جڑی ہوئی ہیں۔ کبر کا سب سے پہلا مظاہرہ تو زمین پر انسان کے قدم رکھنے سے بھی پہلے ہو گیا تھا نا؟ بالکل، جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ اس واقعے کے نفسیات پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔
کیونکہ وہ کوئی شہوت یا لالچ کا گناہ تو تھا نہیں۔ نہیں، ابلیس کا وہ انکار کسی دنیاوی لالچ کا نتیجہ نہیں تھا، وہ تو کائنات کے سب سے بڑے عالموں اور عابدوں میں سے تھا، اسے تمام حقائق کا پورا علم تھا۔ تو پھر اس نے انکار کیوں کیا؟ اس نے ایک منطق تراشی، اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، اس لیے میں بہتر ہوں۔ یہ کبر کی سب سے واضح شکل ہے، جہاں مخلوق اپنی تخلیق یا نسل کو بنیاد بنا کر خدا کے واضح حکم کو ٹھکرا دیتی ہے۔ اور تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ اس کے بعد زمین پر جتنی بھی بڑی قومیں تباہ ہوئیں، ان کی ہلاکت کا اصل سبب بھی یہی تھا۔ بالکل، قوم نوح کو ہی دیکھ لیں، انہوں نے سچائی کا مذاق اڑایا کیونکہ وہ خود کو برتر سمجھتے تھے۔ اور پھر قوم عاد نے تو اپنی جسمانی طاقت پر غرور کیا تھا نا، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہاں جی، انہوں نے یہی پکارا تھا۔ انہیں کسی بیرونی دشمن نے تباہ نہیں کیا، ان کی اپنی انا نے انہیں مارا۔ پھر قوم سمود اور پھر فرعون، جس کی سیاسی اور معاشی طاقت اس حد تک سر چڑھ گئی کہ اس نے خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ تو تاریخ کے بڑے بڑے کردار ہو گئے، لیکن ہمارے ذرائع میں ایک ایسی حدیث کا بھی ذکر ہے جو جنت اور دوزخ کے مکالمے پر مبنی ہے، اور سچ بتاؤں تو وہ عام انسانوں کی نفسیات کے حوالے سے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ آپ اس مکالمے کی بات کر رہے ہیں جہاں دوزخ کہتی ہے کہ میرے اندر جابر اور متکبر لوگ ہوں گے؟ جی بالکل، مطلب جہنم خاص طور پر کبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بننے پر بات کر رہی ہے۔ اور اس حوالے سے سب سے لرزہ خیز تصور اس شخص کا ہے جسے احادیث میں عائل مستکبر کہا گیا ہے۔ عائل مستکبر یعنی کون؟ سا مال ہے، نہ فرعون جیسی سلطنت ہے اور نہ ہی کوئی جسمانی طاقت ہے۔ تو پھر وہ غرور کس بات پر کرتا ہے؟ بس یہی تو بات ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، اس کے باوجود اس کا دل تکبر سے بھرا ہوا ہے، وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور حق بات ماننے سے انکاری ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ کبر کا تعلق ہمیشہ مادی اسباب سے نہیں ہوتا۔ یہ خالص روحانی کینسر ہے۔ بالکل، اور ایسے شخص سے اللہ روز قیامت کلام بھی نہیں کرے گا، استغفر اللہ، کیونکہ اس نے بغیر کسی طاقت کے نشے کے محض اپنی اندرونی خباثت کی وجہ سے تکبر کو چنا۔ لیکن جب ہم روزمرہ زندگی کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت ہی فطری سوال ذہن میں آتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا لباس نفیس ہو، جوتے چمکدار ہوں۔ تو کیا معاشرے میں صاف ستھرے اور باوقار طریقے سے رہنا بھی تکبر میں آتا ہے؟ صحابہ کرام جو کہ تاریخ کے سب سے حساس انسان تھے، ان کے ذہنوں میں بھی بالکل یہی سوال پیدا ہوا تھا۔ اچھا، انہوں نے بھی یہ پوچھا تھا؟ جی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو صحابہ گھبرا گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ انسان تو چاہتا ہے کہ اس کا لباس اور جوتے اچھے ہوں۔ تو پھر اس کا کیا جواب ملا؟ کیونکہ یہ الجھن تو آج بھی بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے۔ اس کا جواب انسانی نفسیات کا ایک شاہکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یعنی جمالیات اور نفاست کبر نہیں ہے۔ یعنی اچھے کپڑے پہننا بذات خود کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ کبر کا پیمانہ آپ کا لباس نہیں، بلکہ آپ کا دل اور دوسروں کے لیے آپ کا رویہ ہے۔ اگر ایک شخص کا مہنگا لباس اسے دوسروں کو حقیر سمجھنے پر مجبور نہیں کر رہا تو وہ محض جمالیات ہیں۔ اور کبر اس وقت شروع ہوتا ہے جب اس لباس کی وجہ سے انسان غریبوں کو اپنے پاس بٹھانے سے کترانے لگے۔ 100% درست، یہ رویے کی بات ہے۔ اگر یہ بیماری اتنی خاموشی سے دل کے اندر پلتی ہے تو یہ پھر رویے میں ظاہر کیسے ہوتی ہے؟ مطلب کیا انسان اچانک ایک دن اٹھ کر خود کو سب سے برتر سمجھنے لگتا ہے، یا اس کے کچھ باقاعدہ مراحل ہوتے ہیں؟ امام ابن قدامہ نے اس نفسیاتی ارتقاء کو 3 واضح درجات میں تقسیم کیا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کینسر کیسے پھیلتا ہے۔ تو پہلا درجہ کیا ہے؟ پہلا درجہ دل کا ہے۔ انسان کو اندر ہی اندر یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ عقل مند یا زیادہ نیک یا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اس مقام پر وہ اسے ظاہر نہیں کرتا۔ جی، اس کا ضمیر اور مدافعتی نظام اس بیماری سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے افعال اور زبان سے عاجزی ہی دکھاتا ہے اور اس اندرونی تکبر کو باہر نہیں آنے دیتا۔ یعنی وہ کنٹرول کر رہا ہے۔ بیماری موجود ہے لیکن دباؤ میں ہے۔ لیکن اگر انسان اس دباؤ کے سامنے ہار ماننے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ دوسرے درجے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں کبر انسان کی حرکات اور افعال سے چھلکنے لگتا ہے۔ افعال سے کیسے؟ کوئی خاص علامت؟
یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان محفلوں میں سب سے نمایاں جگہ تلاش کرنے لگتا ہے۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک خاص قسم کی اکڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں۔ آہا، اسے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی ہم عصر اسے آگے نکل جائے۔ بالکل، اور جب یہ بیماری مزید شدت اختیار کرتی ہے تو تیسرا درجہ آتا ہے۔ اب یہ سیدھا زبان پر آ جاتی ہے۔ زبان پر؟ یعنی وہ بول کر اپنا غرور جتاتا ہے؟ ہاں، اب انسان کھلم کھلا اپنے نسب، اپنے مال، خوبصورتی یا اپنے پیروکاروں کی تعداد پر فخر کرنے لگتا ہے۔ وہ زبان سے دعوے کرتا ہے کہ اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور امام غزالی نے جو اس بیماری کے اسباب بیان کیے نا، جیسے کینہ، حسد، ریاکاری، یہ سب دراصل وہ بیج ہیں جو اس درخت کو پروان چڑھاتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ لیکن ان تمام اسباب میں ایک سبب ایسا ہے جو مجھے بہت چونکا دینے والا لگا۔ ہم تو عموماً تکبر کو مال و دولت یا طاقت سے جوڑتے ہیں نا؟ جی، عام تاثر یہی ہے۔ لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ کبر کی سب سے خطرناک اور لاعلاج قسم وہ ہے جو علم اور عبادت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اوہ، یہ روحانیت کا سب سے پیچیدہ اور المناک پہلو ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب تکبر مال یا طاقت کی وجہ سے ہو تو گنجائش ہوتی ہے کہ مال چھن جائے تو شاید تکبر بھی ٹوٹ جائے۔ لیکن علم تو نہیں چھنتا نا؟ بالکل، جب تکبر علم اور نیکی کے لبادے میں آتا ہے تو انسان خود کو حق پر سمجھنے لگتا ہے۔ ایک عالم یا بہت عبادت گزار شخص بسا اوقات اپنے علم اور سجدوں کے نشے میں اس قدر گم ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ گاروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے۔ استغفر اللہ۔ وہ سمجھتا ہے کہ جنت تو بس اسی کے نام ہو چکی ہے۔ جی، اور باقی سب جہنمی ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو یہ علمی تکبر ہمیں تو ہر جگہ نظر آتا ہے۔ آج کا دانشور یا انٹلیکچوئل جب کچھ کتابیں پڑھ لیتا ہے تو وہ عوام کو جاہل سمجھنے لگتا ہے۔ یہ بہت عام رویہ بن چکا ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا یہ فطری نہیں کہ جب انسان کے پاس واقعی کوئی ہنر یا علم ہو تو وہ خود کو تھوڑا ممتاز تو محسوس کرے گا نا؟ دیکھیں، انسان کا اپنی محنت اور ہنر کو پہچاننا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ایک بالکل درست بات ہے، لیکن علم کی اصل روح کیا ہے؟ علم تو انسان کو اس کی اپنی حقیقت بتاتا ہے۔ جتنا علم بڑھتا ہے انسان کو اتنا ہی احساس ہونا چاہیے کہ وہ کتنا کم جانتا ہے۔ بالکل، اگر علم انسان کو خالق کے سامنے جھکنے اور مخلوق کے ساتھ نرمی کرنے کی بجائے اکڑنا سکھا رہا ہے تو وہ علم حقیقی علم ہے ہی نہیں، استغفر اللہ، بلکہ وہ تو ایک فتنہ بن چکا ہے۔ وہ علم جو نجات کے لیے تھا وہی اسے اب ابلیس کے نقش قدم پر لے آیا ہے۔ تو پھر عملی زندگی میں ایک عام انسان کیسے خود کا احتساب کرے؟ مطلب یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ خاموش بیماری اس کے روزمرہ افعال میں شامل ہو چکی ہے؟ اس کے لیے ذرائع میں کچھ بہت دلچسپ علامات بتائی گئی ہیں جو سماجی رویوں کا بہترین تجزیہ ہیں۔ جیسے کہ یہ پسند کرے اور توقع رکھے کہ جب وہ کسی محفل میں آئے تو لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہوں، اگر کوئی کھڑا نہ ہو تو اس کے ماتھے پر شکن آ جائے۔ ارے ہاں، یہ تو بہت عام ہے۔ اور دوسری علامت؟ دوسری واضح علامت جس کا آج کے دور سے بہت گہرا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ متکبر انسان کو اپنے ارد گرد لوگوں کا ہجوم پسند ہوتا ہے۔ یعنی وہ اکیلا چلنا اپنی توہین سمجھتا ہے؟ جی، یہ آج کے سوشل میڈیا اور VIP کلچر کی بالکل درست تصویر ہے۔ آج ہمارا وقار اسی بات سے ماپا جاتا ہے نا کہ ہمارے پیچھے کتنے لوگ چل رہے ہیں، ہماری گاڑیوں کا قافلہ کتنا لمبا ہے، یا ہمارے کتنے ہزار فالوورز ہیں۔ بالکل، لیکن در حقیقت یہ ہجوم اس انسان کی اندرونی کمزوری اور اس کی انا کی خوراک ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ سماجی تفریق کبر کی ایک اور بڑی نشانی ہے۔ سماجی تفریق سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب متکبر شخص امیروں اور اثر و رسوخ والوں کی محفلوں میں تو خوشی سے جاتا ہے، لیکن غریبوں کی دعوت قبول کرنے سے کتراتا ہے۔ وہ ان سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ اور بیماروں کی عیادت، خاص طور پر اگر وہ معاشرے کا کوئی عام سا یا غریب انسان ہو تو وہ ان سے دور بھاگتا ہے، استغفر اللہ، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اس کا اپنا سٹیٹس گر جائے گا۔ یہ تو واقعی بہت گہری اور خطرناک علامات ہیں۔ اگر یہ سب ہمارے اندر موجود ہیں تو پھر اس کینسر کا علاج کیا ہے؟ کوئی تو تدبیر ہوگی۔ علاج بہت بنیادی سوچ میں چھپا ہے۔ انسان کو بار بار اپنی بائیولوجیکل اور جسمانی حقیقت پر غور کرنا چاہیے کہ اس کا آغاز کیا ہے اور انجام کیا ہے۔ جی، اس کا آغاز ایک حقیر اور ناپاک قطرہ ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی انسان شرماتا ہے،
اور انجام ایک ایسی لاش جسے اگر چند گھنٹے مٹی میں نہ دبایا جائے تو تعفن اٹھنے لگے، کیڑے مکوڑے کھا جائیں۔ جس انسان کی یہ حقیقت ہو اس پر غرور تو واقعی نہیں جت سکتا۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے جب ہم تاریخ کے عظیم انسانوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنے اندر پیدا ہونے والے تکبر کے معمولی شائبے کا بھی بہت سخت علاج کیا۔ آپ کے ذہن میں کون سا واقعہ ہے؟ حضرت ابوذر غفاری اور حضرت بلال رضی اللہ عنہم کا جو واقعہ ہے وہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ہاں، اس واقعہ کا پس منظر سمجھنا واقعی بہت اہم ہے۔ وہ ایک ایسا معاشرہ تھا جو نسل اور رنگ پر فخر کرتا تھا۔ ایک دن بحث کے دوران حضرت ابوذر کے منہ سے غصے میں حضرت بلال کے لیے ان کی والدہ کے حوالے سے ایک نامناسب لفظ نکل گیا۔ ایک سیافام ہونے کا تانا دیا تھا نا انہوں نے۔ جی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے ابوذر کو سختی سے متنبہ کیا کہ تم میں ابھی تک جاہلیت کی بو باقی ہے۔ تو اس پر ابوذر رضی اللہ عنہم کا رد عمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے کوئی بہانے بنائے؟ بالکل نہیں۔ انہوں نے فوراً اپنا چہرہ، جو انسان کی انا کا سب سے بڑا مرکز ہوتا ہے، وہ زمین کی خاک پر رکھ دیا اور قسم کھائی کہ جب تک بلال اپنا پاؤں میرے اس رخسار پر نہیں رکھیں گے میں خاک سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر! یہ تھا اس انا اور کبر کا انتہائی کڑوا لیکن فوری علاج۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ بھی تو دیکھیں۔ وہ اپنے وقت کی سپر پاور کے حکمران تھے۔ رات کو مہمان بیٹھا ہے اور چراغ بجھنے لگا ہے۔ مہمان کہتا ہے کہ میں ٹھیک کر دیتا ہوں یا غلام کو جگا دیتے ہیں؟ لیکن امیر المومنین خود اٹھتے ہیں، تیل ڈالتے ہیں، چراغ ٹھیک کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جب میں گیا تب بھی میں عمر تھا اور جب واپس آیا تب بھی عمر ہی ہوں، میرے رتبے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ وہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ اپنا کام خود کرنا اور مشقت کرنا انسان کو عاجز رکھتا ہے۔ تکبر تواضع کے سامنے تو زندہ نہیں رہ سکتا نا۔ اور آج ہم اس کا بالکل الٹ دیکھتے ہیں۔ ہم نے اپنا کام خود نہ کرنے کو کامیابی کی علامت سمجھ لیا ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی بڑا افسر اپنا کام خود کر لے تو لوگ اسے حیرت سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جن سلف صالحین نے آدھی دنیا پر حکومت کی ان کا طرز عمل تو ہماری اس کھوکھلی سوچ کے بالکل برعکس تھا۔ وہ جتنا بلندی پر جاتے اتنے ہی مٹی کے قریب ہو جاتے۔ اور کبر کوئی ایسا بخار نہیں ہے کہ آپ گولی کھائیں اور وہ ختم ہو جائے۔ یہ نفس کی مسلسل جنگ ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کبر محض کوئی اخلاقی خامی نہیں ہے۔ یہ تو ایک ایسا زہر ہے جو انسان کو معاشرے سے کاٹ دیتا ہے، رشتوں کو تباہ کر دیتا ہے اور سب سے بڑھ کر اسے خالق کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح خلاصہ کیا آپ نے۔ لیکن اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ذرائع میں موجود ایک انتہائی فکر انگیز بات پر بھی غور کریں۔ ایک عالم کا قول ہے کہ جس شخص نے اپنے لیے عاجزی کو ثابت کیا وہ حقیقت میں متکبر ہے۔ جی، کیونکہ عاجزی تو ہمیشہ بلندی سے ہوتی ہے۔ یہ انسانی نفسیات کا سب سے باریک پردہ ہے۔ یعنی اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ میں بہت عاجز ہوں تو کیا میں دراصل تکبر کر رہا ہوں؟ اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور دل میں یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ لوگ آپ کی اس عاجزی پر آپ کی تعریف کریں گے تو ہاں، یہ حقیقی عاجزی نہیں ہے۔ یہ کبر کی ہی ایک انتہائی شاطرانہ شکل ہے۔ یہ وہی دکھاوے کی عاجزی ہے نا جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ ہم محفلوں میں یا سوشل میڈیا پر خود کو اس لیے حقیر کہتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں متقی سمجھیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں نیکی اور پرہیزگاری کے روپ میں کبر پروان چڑھتا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ، اس جال کا احتساب دنیا کی کوئی مشین نہیں کر سکتی۔ یہ جنگ انسان کو خود اپنے دل میں لڑنی ہے۔ بس یہی دعا ہے کہ استغفر اللہ ہمیں اس چھپی ہوئی بیماری سے اور کبر کی تمام ظاہری اور باطنی شکلوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایسی سچی عاجزی عطا فرمائے جس میں دکھاوے کا کوئی پرتو نہ ہو۔